اور ائمہ دین پر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور مقاصد سے غافل کر دینے والی ایک زندگی ہے، وزینۃ، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور مالوں میں فخر کرنے کا جہاں ہے۔ کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے، اعجب الکفار نباتہ، اس سے اگنا نباتات کا ذمہ داروں کو خوش کرتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ نباتات لہلہاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کے بعد اس کو دیکھتے ہو زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ نباتات ایک بوسہ بن جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے سخت سزا ہوگی اور اللہ پاک کی طرف سے رضامندی اور مغفرت ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، چنانچہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے پروردگار کی مغفرت اور معافی کی جانب، و جنت، اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ارضها السماوات ارضها کا ارض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی سی چوڑائی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ رب العزت کے رسولوں اور اللہ پاک کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ پاک کا فضل ہے جس کو وہ چاہے عنایت فرما دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک تو فضل عظیم والے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مد دنیا فی الآخرۃ، دنیا آخرت کی نسبت اس سے زیادہ نہیں، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ، سوائے اس کے کہ جس طرح کوئی انسان اور اپنی آپ نے سبابہ انگلی مبارک کی ساتھ اشارہ فرمایا، فی الیم، کہ ایک انسان اس سبابہ کو سمندر میں داخل کرے، فلینظر بما یرجع، پھر وہ دیکھے یہ کتنا سمندر کا پانی انگلی لے کر آئی ہے۔ بس یہی مثال آپ نے فرمایا دنیا کی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اور اس حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت سے پردہ کشائی کر دی ہے، اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، اور اس کے ساتھ اس نے آخرت کو غفلت کی بنا پر اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کیا رکھا، تو اس پر اللہ پاک کا فضل ہے۔ یہ دنیا ایک حقیر جگہ ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی نسبت 1/100 بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کیا وضاحتیں فرما دی ہیں، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے کس طرح اس کی توضیح فرما دی ہے، اور ہمارے سلف صحابہ اکرام اہل بیت انہوں نے کس طرح اس دنیا کو جانا، اور واقعہ ہی اس کو حقیر جانتے ہوئے آخرت کو بنا لیا۔ دنیا کی حقارت اور آخرت کی پائیداری، یہی کچھ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک اور احادیث اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
صحابہ کرام اہل بیت اور سلف صالحین کی زندگی کے پرتو اور نقش کے زیر تابع عکس میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا، اس سے ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر فراوانی ہو یا تنگ دستی، ایسے اگر کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میں آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر لوں، تو ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن بات یہ ہے، یہاں پر بہت سارے معاملے ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ ان الریاح لا تجری بما تشتہی السفن، سمندر میں آب و ہوا کا چلنا وہ کشتی اور جہاز کی موافقت میں نہیں چلتی ہے، ہوائیں اپنی مرضی سے چلتی ہیں۔ بیان اسی طرح یہ حالات دنیا کے ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتے، لیکن بات یہ ہے کیا جو ہماری مرضی کے مطابق یہاں نہیں چل رہا، ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا ان کے بدلنے میں ہمارا کچھ کردار ہے؟ یہ کائنات وسیع و عریض جہاں، ایک دن رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کسو سعر لنا، منڈی کا ریٹ ہمارے لیے طے کر دیجئے، ایسے کوئی انسان مہنگا نہیں بیچے گا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، چیزوں کے ریٹ اور باؤ یہ میرے مالک کے اختیار میں ہے، لوگوں کے اپنے کردار کی بنا پر ان کے باؤ میں اتار چڑھاؤ کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا حکومت بڑی مشکل کے ساتھ یہاں پر کرنسی کا ریٹ روک کر رہی تھی، جو ہی تھوڑا سا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے، ایک طوفان برپا ہو گیا، طوفان۔ چنانچہ اگر ہم یہاں پر یہ سوچیں، مثال کے طور پر فراوانی آ گئی، دودھ کی نہریں چل پڑیں، شہد کی نہریں جاری ہو جائیں، یہاں بارش ہو جائے کرنسی کی، ہر چیز وافر مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ہم اس جہان فانی کو اگر چھوڑ کر جائیں، ہمارا استقبال، ہماری بدعمالیاں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے، تو کیا یہاں کی فراوانی ہمارے کام آئے گی؟ یہاں بہت کچھ ہو، لیکن جب ہم اس میں بہت کچھ کے ساتھ ساتھ بھی اپنی آخرت نہ بنا سکیں، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر سب کچھ کا ہونا بھی ہمارے لیے غیر مفید ہے۔ چنانچہ ہمیں ایسے حالات میں دنیا میں رغبت رکھنی چاہیے، لیکن اس سے کئی گنا رغبت آخرت کی رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی بچپن میں، جوانی میں محنت کرتا ہے، کسب سیکھتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے، تاکہ مستقبل کی زندگی میں اس کے لیے آسانی رہے۔ یہ ہر ایک انسان سوچتا ہے۔ بچہ اسکول میں محنت کرتا ہے، زیادہ نمبر لیتا ہے۔ ایک بچہ وہ کسی مشین کے اوزار کو چلانا سیکھتا ہے، انجینئر بڑی مشقت اٹھاتا ہے کہ آئندہ کی زندگی میری اس کے معاوضے کے ساتھ اچھی گزر جائے۔ انسان سوچتا ہے نا، اس کا حق ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ سنت فی الید امان من الفقر، عربی کا مقولہ ہے، ہاتھ میں آپ کی کوئی نہ کوئی فن ہے تو آپ فقیری سے بچ سکتے ہیں۔ بچپن کی محنت انسان کو بڑھاپے میں کام آتی ہے، ایسا ہے، لیکن بات یہ ہے اس دنیا کی زندگی کی نسبت جو زندگی بہت 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 طویل ہے، اور وہاں کی خوش قسمتی حقیقی خوش قسمتی ہے، اور وہاں کی بد قسمتی ہے، کیا اس کے لیے محنت بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا کی زندگی بعد والی کے لیے محنت کرنا حق ہے، عقل مند انسان کرتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ بھی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تو محنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی شامل حال ہو جائے، وہ انسان ہمارے نزدیک عقل مند ہے۔ لہذا
شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے رہبانیت اختیار کرو، 24 گھنٹے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، نہیں، ایسا کبھی نہیں کہا۔ لیکن یہ ضرور کہا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا۔ قرون کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے کہا دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو، لیکن بات یہ ہے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ پاک نے تم پر فضل کیا ہے نا، تو تم بھی مخلوق خدا اپنے عزیزوں کے ساتھ احسان کرو۔ دنیا نہ ایسا بھولو اس کا، لیکن اس کے ساتھ آخرت کو مت فراموش کرو، اس لیے کہ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ پاک کی طرف سے محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اپنے قدم ادھر ادھر رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، مہنگے ترین یا سستے کفن جسم سے اتار دیے جائیں گے، کسی انسان کا امیر یا غریب ہونا وہاں پر اس کی شناخت نہیں ہوگی، بالکل ننگے دھڑنگے لے کر آئیں گے تاکہ کسی آدمی کے بارے میں وہی اعضاء ہیں جو مالک نے دیے ہیں اس کو، اور پھر کہا جائے گا اپنے قدم آگے پیچھے نہیں کرنے، 5 چیزوں کا جواب پہلے دینا ہوگا، یقین ہے؟ اور پھر اس کے اوپر دائمی خوش قسمتی سعادت یا دائمی طور پر بدقسمتی اور شقاوت کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ دنیا ایک دھوکہ منڈی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اگر ایک انسان اس کی بنا پر حقیقی سعادت والی زندگی کو نہ بنا سکے تو یہ زندگی انسان کے لیے وبال جان ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ آپ نے ایلا کر لیا، 1 ماہ تک بیویوں کے گھروں میں آنا جانا بند، الگ ہو کر مکان میں آپ رہنے لگے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی بھی تھی، ان میں پریشانی ہوئی، گئے ملنے کے لیے، اجازت مانگی، آپ دروازے میں کھڑے ہو کر نگاہ ڈالی، اللہ کے رسول تشریف فرمائے، چارپائی نہیں ہے، چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں، اور چٹائی کے اوپر بستر نہیں ہے، تکیہ ہے جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اس میں فوم یا روئی نہیں ہے، حشوہ لیفن، کھجور کے پتے، سوفٹ نہیں ہے، وہ نرم نہیں، ساتھ ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے، تھوڑے سے جوں پڑے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں مالک یا عمر کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول روم اور ایران کے شاہ اتنی نعمتوں میں، اتنی عیشوں میں، اتنی فراوانی میں، اور آپ دنیا اور آخرت کے سردار سید ولد آدم خاتم النبیین محبوب رب العالمین، آپ کا یہ سرمایہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما ترضیٰ ان تکون لہم دنیا ولنا فی الآخرہ، عمر کیا اس پر راضی نہیں ہو ان کو دنیا میں دے کر فارغ کر دیا جائے اور ہمارے لیے آخرت میں؟ اما ترضیٰ اس پر راضی نہیں ہو تم؟ اور گویا کہ میں تو اس پر راضی ہوں، مجھے تو اس کا ذرہ برابری پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی ہے اب نہیں، گدا بھی نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے، چٹائی ہے، گھر کا سامان محدود ہے، لیکن اس کے باوجود فراوانی ہے، خوشی ہے، دل میں سکون ہے، اس لیے کہ آخرت میں مکمل یقین ہے۔ سیدہ فاطمہ کو جب آپ نے کہا نا بیٹی میں رفیق اعلیٰ کو ملنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے جو وہاں ملے گا وہ تم، سیدہ خوش ہو گئی،
اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً آخرت آپ کے لیے اس سے بہتر ہے۔ انہیں یقین تھا اور اس طور پر ہی وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ دنیا تک ان کا پلان تھا، پروگرام تھا، اور آخرت ان کی نگاہ سے اوجھل تھی۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، میں ایک دن دیکھا آپ کو، آپ چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں، آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں اس کے اوپر بچھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ مالی والے دنیا میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مثلی کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو سفر پر تھا، درمیان میں راحت کے لیے ایک درخت کے نیچے چند ساعتوں کے لیے بیٹھا اور پھر آگے چل پڑا۔ تو وہاں تو کوئی انسان کچھ نہیں تیاری کرتا ہے کہ میں نے تو وہاں سے آیا، وہاں تو انسان سوتا نہیں ہے، صرف آرام کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اور آرام، میں تو مسافر کی طرح ہوں، مجھے ان چیزوں سے کیا غرض۔ یہ ہمارے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دنیا، اس کی حقیقت کو دیکھیے، اس کی چمک سے، اس کی سبزے سے دھوکے میں نہ آئیے۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سرسبز ہے، دیکھنے کو اچھی لگتی ہے، لیکن انسان کی پیدائش کسی اور جہان کے لیے ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت لوگوں کو پوچھا جائے گا کم لبثتم عدد سنین، اس میں کتنی دیر رہے ہو؟ کچھ کہیں گے ساعۃ من النہار، دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی، عشیۃً او ضحیٰ، وہ صبح کا ایک گھڑی تھی یا پچھلے پہر کی، بس۔ فصل آدین، شمار کرنے والوں سے پوچھئے ہم ایک دن نہیں رہے، نہیں ایک دن نہیں رہے، ساعتاً، ایک گھڑی، ایک گھڑی۔ اس کے بعد تو ہمیں موقع نہیں ملا دنیا میں رہنے کا، سب کچھ بھول گئے، سب کچھ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوتا بِأَنَمِ اہل دنیا من اہل النار، دنیا میں سب سے زیادہ جو ناز و نعمت والا انسان تھا نا، لیکن وہ جہنمی، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم۔ یوتا بِأَنَمِ اہل دنیا من اہل النار، وہ ہوگا جہنمی اور دنیا کی سب سے زیادہ نعمت میں رہنے والے انسان کو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، صرف ایک اس انسان کو غوطہ دیا جائے گا جہنم میں، پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یا بنا آدم ہر رأیت خیرن قط، دنیا میں کبھی تم نے نعمتیں دیکھی تھیں؟ حالانکہ وہ پیدا ہی سونے کا چمچ لے کر ہوا ہے، دنیا میں کوئی تنگی دیکھی نہیں اس نے۔ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ نعمت والے کو لایا جائے گا، سب سے زیادہ۔ ایک ہوتا اس کو دیا، پیشی ہو کی جائے گی، یا بنا آدم ہر رہیتا خیرن قطو حل مرہ بے کر نعیمن قطو، کیا ساری زندگی میں کبھی تم نے نعمتیں دیکھی تھیں؟ فیقول اللہ واللہ یا رب، اے میری پروردگار میں قسم کھاتا ہوں دنیا میں کبھی بھی نعمت میں نے دیکھی نہیں۔ یار ساری زندگی کی نعمتیں بھول گئے ہو، ایک ہی غوطے سے، ایک غوطے سے ساری نعمتیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
وہ جنتی جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگی ترشی کی زندگی اس نے بسر کی، سب سے زیادہ تنگی ترشی. فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، دنیا کی زندگی گزار کر آئے ہو، کوئی تنگی دیکھی تم نے؟ مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، حالات کی پریشانی، اولاد کے بارے میں پریشانی، رہنے کے بارے میں، مکان کے طور پر کچھ. ہر رہی تب وسن قطو، پوری زندگی بتاؤ کوئی تنگی کسی قسم کی دیکھی ہو؟ فیقول اللہ واللہ یا رب، کہے گا اللہ کی قسم ہے میرے پروردگار، پوری زندگی کبھی بھی تنگی مجھ پر آئی نہیں. ماں بر ربی بوسن قطو، کبھی مجھ پر تنگی آئی نہیں. ولا رأیت شدتن قطو، میں نے کبھی پوری زندگی شدت دیکھی نہیں. بھئی اتنی جلدی بھول گئے، اتنی جلدی؟ ایک ہوتا جہنمی کو، ایک ہوتا جنتی کو، ساری زندگی کی فراوانیاں تنگی بھول گئے. یہ وہ زندگی ہے جو اس وقت ہماری گزر رہی ہے. سب بھول جائے گا. یہاں بیٹھنے والے سارے گاڑیوں کے مالک نہیں ہیں، اچھے اچھے گھروں کے مالک نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کی بجائے آخرت دے دے. وہ خوش نصیب ہے انسان جس کو اللہ پاک یہاں بھی دے دے اور اس کے ساتھ وہ اس آخرت سے غافل نہ ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ پاک کے حبیب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا یہ اللہ کا فضل ہے. غریبوں نے کہا اللہ کے رسول کو ایسا وظیفہ بتا دیں، ہم مال نہیں دے سکتے مسجد گھروں میں اللہ کے رستے میں، اور یہ دنیا والے جن کے پاس مال ہے ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بات اتنی کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں اور مال بھی دیتے ہیں. آپ نے ان کو وظیفہ بتایا، لیکن وہاں پر تو ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے محمد کے یار صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو صرف قصوں میں پڑھ سکتے ہیں ان کو، ہم ان کی عظمت کو نہیں جان سکتے جن کی عظمت کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کی دلوں کی کیفیت جان لی ہے، اس لیے ہم نے ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. ایک ایک ان میں مثالی انسان تھا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب آ کر پھر کہنے لگے اللہ کے رسول جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، وہ دولت مندوں نے بھی سن لیا ہم سے، وہ وظیفہ وہ بھی کرنے لگے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. دیکھیے بھی پھر یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے دے دے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ انسان کو اللہ پاک صحت بھی دے، دنیا بھی دے، علم بھی دے، عمل بھی دے، مال بھی دے، اور پھر وہ اس دنیا سے آخرت بھی بنا لے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل کا مالک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائیں، یہ عملی زندگی بسر کی، اور یہ عملی زندگی آپ نے سب سے زیادہ اپنے اہل بیت کو سکھائی. انذر عشیرتک الاقربین، پھر صحابہ کرام کو، پھر ائمہ نے سیکھی، پھر سلف نے. یہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شہزادے جنت کے شہزادے، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ان کے پاس ایک غریب آیا ایک دن، کہنے لگا حسین عیال دار ہوں، اولاد ہے بڑی، فقیر ہوں، ایک دن کا کھانے کا سامان فرما دیجیے، ایک دن کا ہی. فرمانے لگے انتظار کرو، بالکل مجھے امید ہے، وقت ہوا چاہتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مجھے وظیفہ آتا ہے، وظیفہ مجھے ٹائم ہوا ہے، آئے میں آپ کی خدمت کر دوں. اتنی دیر میں قاصد آ گیا، 5000 دینار کی
5 تھیلیاں، ایک ایک ہزار کی 5 تھیلیاں پیش کی. اب اس کو 5 لاکھ کہہ لیں، کم از کم 5 لاکھ. اس کو بلایا، صاحب عیال ہوں، فقیر ہوں، ایک دن کا کھانے کا بندوبست فرما دیجیے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے کا سارا وظیفہ اٹھایا، اس کی سپرد کر دیا. ان کی آنکھوں میں دنیا کی قدر اتنی ہی تھی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، کوفے کی بات ہے. بہت بڑا باغ تھا ایک، وہاں پر ایک آدمی کوفے کا امیر سیر کے لیے گیا. ویسے آپ بھی کبھی سیر کے چلی چل جاتے ہیں نا، منع تو نہیں شرعی طور پر. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کی زینتیں، طیبات کس نے کہا حرام ہے نیک لوگوں پر؟ یہاں تو ہم سب کو دیتے ہیں بلا تقسیم، لیکن آخرت میں صرف اہل ایمان کو ہے. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی، اس دنیا میں اللہ کے منکروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ ہوتا. لیکن اس کی نسبت آخرت کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. آپ نہیں دیکھتے جملہ انبیاء، کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کو زمین میں گاڑ کر قتل 2 پارے کر دیا گیا، کسی نے اللہ پاک سے فقر و فاقہ مانگ کر لیا، کسی کو شاہی ملی تو پھر بھی اپنے کھانے کے لیے اپنے بندوبست اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اسے کھاتا ہے. جملہ انبیاء، جملہ اولیاء بھی اسی طرح گزر گئے، ائمہ کرام کی زندگیاں اسی طرح گزر گئی. سیر کے لیے گیا، امیر آدمی تھا. آگے دیکھا جو ملازم ہے نا چوکی دار، وہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. غریب کے پاس روٹی بھی کس طرح کی ہوگی وہ، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک نوالا کھاتا ہے، بعین ہی اتنا ہی نوالا کاٹ کر کتے کو ڈال رہا ہے. یہ آدمی دیکھتا رہا یہ کیا کھاتا ہے. پھر نوالا کاٹتا ہے اور اس اتنا ہی نوالا پھر دیکھتا ہے کمی بیشی نہ ہو نوالے سے، اتنا ہی کتے کو ڈالتا ہے. ساری روٹی اس کی ختم ہوگی. اس کو جا پوچھتا ہے بیٹا یہ کتا تمہارا پالتو کتا ہے؟ نہیں کہا نہیں پالتو نہیں، اجنبی کتا ہے، اس نے میرے ہاتھ میں روٹی دیکھی تو یہ میرے پاس آ گیا. میں نے کہا مخلوق خدا ہے تو اس کو بھی اسی طرح بھوک لگی ہوگی جس طرح مجھ کو لگی ہے، میں جتنا کھانا کھاؤں گا اس کو بھی کھلا دوں گا. کہتے ٹھیک ہے، لیکن میں نے تم کو دیکھا کہ تم نوالوں کی اس طرح کھاتے جس طرح پیمائش کرتے ہو، جتنا کھاتے ہو اتنا اس کو کھلاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو تم کھلا دو. ٹھیک ہے. کہتا بات یہ میں نے نیت کر لی تھی اس مخلوق خدا کو اتنا کھلاؤں گا جتنا خود کھاؤں گا. پھر میں کہا اللہ پاک سے مجھے شرم آئی کہ میں یہ نیت کرنے کے بعد اب زیادہ کھا جوں، اس کو تھوڑا کھلاؤں. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل برابر برابر ہو. اس انسان کو بڑا تعجب ہوا. یہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، کوفے میں اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آدمی امیر آدمی تھا، سیر کے لیے آیا تھا، مالک کے پاس پہنچا، اس سے بات کی، غلام کو یہ خرید لیا، باغ بھی خرید لیا. آ کر اس کو کہا بیٹا میں تم کو خرید لیا، اب تم میرے غلام ہو، اپنے مالک کے نہیں رہے، اب میرے چوکی دار ہو، پہلے چوکی دار کے نہیں. اور یہ باغ اب میرا ہے، اس مالک کا بھی نہیں. اور میں تمہاری اس دیانت پر تم کو یہ آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تم کو دیتا ہوں. آگے سنیے کیا ہوا. اس غلام نے کہا آپ نے مجھے آزادی دی ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور میں اس کے شکرانے کے طور پر یہ باغ سارا آپ کو ہدیے کے طور پر دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا. اگر وہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دنیا کے بارے میں یہ نیت تھی، یہ عمل تھا، تو اہل بیت کا بھی وہی تھا، اور اہل بیت کے ہاں غلاموں تک کا بھی یہی خیال تھا۔ یہ دنیا میں آسائشیں اس طرح آئی ہیں، دنیا میں آسائشیں فراوانیاں اس طرح آئی ہیں جب انہوں نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا، یہ ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جب اس کے پیچھے بھاگو گے، یہ تو انسان کے سائے کی طرح آپ پکڑ نہیں سکتے اس کو۔ کبھی کسی نے سایہ پکڑا اپنا، اس کو پکڑو گے تو پکڑ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ بھاگ جائیں اور پیچھے سے وہ سایہ وہ آپ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے، پکڑو تو پکڑ ہی نہیں جاتی ہے، چھوڑ کر بھاگو تو وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، جو مالک نے لکھا ہے وہ آپ کو دے گا، سایہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مقام تھا دنیا کا ان لوگوں کے ہاں، جس کی بنا پر عزت کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا کی مثال اتنی کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں ایک انسان نے زندگی گزاری، جہنم میں چلا گیا، اس کو جہنم سے خلاصی مل گئی، گرتا پڑتا، یہ سب سے کم جس کو جنت مل رہی ہے وہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنتی کو جو جنت مل جانی ہے نا، ایک چھڑی کے نیچے آنے والی جگہ خریدنا چاہو، دنیا کے خزانے خرچ کر دو، وہ خرید نہیں سکتے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل پر تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے، انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا ہے، کس چمک کی بنا پر اس کو بھول گئے ہیں۔ پریشانی کا عالم ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا، گندم مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، بھائی آپ اس کو نہیں تبدیل کر سکتے، پریشان کیوں ہیں؟ لا تحمل قرہ الارضی علی راسک، کا ساری زمین کو اپنے سر پہ مت لا دو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ آخرت کو تلاش کر لو، اگر وہ نہ ملی پھر بد نصیبی ہے، یہ گزر جائے گی۔ انبیاء کی گزر گئی۔ دوپہر کے وقت میرے آقا نکلے ہیں گھر سے، دوپہر، عرب کی دوپہر ان کو پتہ ہے، جنہوں نے گرمی میں عمرہ یا حج کیا ہو یا وہاں پر مزدوری کی ہو، آگے نکلے تو ابو بکر مل گئے۔ ابو بکر نے عرض کیا، اللہ رسول اس وقت آپ گھر سے نکل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر بھوک نے نکال دیا ہے، بھوک نے نکال دیا ہے۔ آگے گئے تو عمر مل گئے، عمر نے عرض کی، آپ اس وقت دونوں؟ ابو بکر کہنے لگے، عمر بات یہ ہے کہ بھوک نے نکال دیا ہے۔ عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم بات اسی طرح میری بھی ہے۔ یہ اس دنیا کے مالک ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید ولد آدم ہیں، جن کو مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے کرنے کی آفر ہوئی ہے، یہ وہ ہیں جن سے بڑا کائنات میں نہ ہوا نہ ہوگا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ فرماتے ہیں دنیا نہیں آخرت میں بھی آدم و من سوا ہوتا ہے لوائی یوم القیامت، قیامت کے روز بھی جناب سیدنا آدم ان کی ساری اولاد محمد کے جھنڈے تلے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں ہی بھوک کی بنا پر گھر سے نکلے، لیکن پریشانی نہیں، پھر بھی پریشانی نہیں لی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں وہ انسان جو آخری جنتی ہوگا نا، آخری جنتی، اسے کیا ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں جہنم سے نکلے گا، گرتا پڑتا باہر نکلے گا، تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا، کہے گا شکر اللہ، مجھ سے کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے جس کو جہنم سے رہائی مل گئی، مجھ سے خوش نصیب نہیں۔ آگے درخت دیکھے گا، عرض کرے گا، اللہ اس درخت کے سائے میں اگر اجازت دے دے تو میں وہاں چلا جاؤں، وہاں پانی بھی ہے، پانی پی لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ابن آدم یہ تمہاری درخواست قبول ہو جائے، تم آگے کوئی اور درخواست رکھ دو گے، پہلے تم کو جہنم سے تو نکال دیا، کہ نہیں اللہ،
یہ درخواست قبول کر لیجئے، میں کوئی درخواست نہیں رکھوں گا۔ اللہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یہ معذور ہے، درخت کے نیچے بیٹھا، آگے دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ گھنا سایہ دار درخت، صاف شفاف چشمہ آگے نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے یار اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دی جائے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم دھوکے باز ہو، تم نے کہا تھا کہ اور کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ پاک آپ فرماتے ہیں اللہ پاک جانیں گے کہ یہ معذور ہے، انسان ہے نا، اس کو بہتر سے بہتر نظر آ رہا ہے آگے، اس کے نیچے کچھ وقت گزرا ہے، آگے اس کو اور درخت اس سے بھی اچھا نظر آیا۔ کہتا ہے میرے مولا اگر اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دی جائے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما اغدارا کا، وہ کتنے تم وعدہ شکن ہو، کتنے دھوکہ کرتے ہو، پہلے تم نے حلف دیے تھے آئندہ نہیں آئندہ نہیں، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں کہ معذور ہے، آگے بہت 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 ہے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ دنیا ہوتی تو دنیا کے عقل مند ترین انسان اس کو ٹھڈے مار کر آخرت کے لیے نہ نکل جاتے، تنگی ترشی برداشت کر کے آخرت کو قبول نہ کرتے۔ دنیا کے بڑے لوگ عرض کی صحابہ نے اللہ کے رسول مزدوری کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کا مدینہ محفوظ کرنے کے لیے بھوکے ہیں اللہ کے رسول، دیکھ لیجئے پیٹ پر پتھر باندھا ہے تاکہ آنتڑیاں ہل کر زیادہ تکلیف نہ آئے۔ سردار نے بھی کپڑا ہٹایا، فرمایا 2 باندھے ہوئے ہیں، اور تمہارے ساتھ جہاں تم سے کدال سے پتھر نہیں ٹوٹتا ہے اس کے لیے کس کو بلاتے ہو؟ آمنہ کے لال کو۔ آخرت اس طرح ملتی ہے بھائی، کمائیے خوب کمائیے لیکن آخرت سے غافل نہ ہو جائیے۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں تیسرے درخت کے نیچے چلا گیا، وہاں اس کو آوازیں آ رہی ہیں، نغمے کی آوازیں آ رہی ہیں، جنتیوں کے کھانے پینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے میرے مولا جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے دیتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ما اغدرک یا ابن آدم، ابن آدم تم کتنے ہی دھوکے باز ہو، بڑے دھوکے باز ہو۔ لیکن اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک جانتے ہیں کہ وہ معذور ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے تجھ کو دنیا جتنی جنت نہ دے دوں اور اتنی اور نہ دے دوں؟ وہ طلب کر رہا ہے کہ وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا جتنی اور اس سے اتنی اور۔ کہتا ہے تحزو بی وانت رب العالمین، رب العالمین ہو کر آپ مجھ کو مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو صرف وہاں پر بیٹھنے کی نہیں، کھڑے ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جتنی جنت اور جتنی اور دے دوں؟ اتحزو بی وانت رب العالمین ہو کر آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ کہا تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ ہنستا کیوں؟ پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا اس لیے کہ جس وقت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی آپ بھی ہنسے تھے، ہم نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ ہنسے کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے ہنسا ہوں جس وقت اس نے کہا نا کہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں تو اللہ پاک ہنس پڑے کہ شاید اس کو یقین نہیں ہے کہ میں دے سکتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس پر قادر ہوں، میں اس پر قادر ہوں کہ تم کو آخری جنتی سب سے کم جس کو جنت کا حصہ میرا دنیا اور اس جیسی مثل دے دو، اس پر میں قادر ہوں۔ یہ جنت میں سب سے زیادہ تھوڑے رقبے کا مالک ہے دنیا اور اس کی مثل، دنیا اور اس کی مثل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارعوا الی جنت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء والارض۔ لوگو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے، متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے، یہ نصیبہ ہے جس کو دے دے۔
وگرنہ یہ چمک انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، وہاں پر کر رہ جاتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث سماعت فرمائیے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عہدہ حدیثاً فاحفظوہ، تم کو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کرو۔ یہ صحابہ کرام کو بیان فرما رہے ہیں آپ۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 انسانوں کے لیے ملتی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کے تحت کہاں کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبد رزق اللہ مال و علما، ایک انسان کو اللہ پاک نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، فہو یتقی فیہ ربہ، چنانچہ علم کی بنا پر اللہ رب العزت کا وہ تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں میں نہیں پڑتا۔ ویصل فیہ رحمہ، مال کی بنا پر اپنے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ نہیں جاتا ہے۔ غریب رشتہ دار نہیں رہ گئے اس وقت، امیر رشتہ دار ہیں۔ کسی کا کوئی غریب رشتہ دار ہو نا، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا، فون نہیں کرتا، اس کو عید پر نہیں ملنے جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے والد گرامی ملنے آئے بوسیدہ کپڑوں میں، کون ہے بھئی یہ؟ کہتا ہے میرا ایک عزیز ہے ملنے آیا، شرم کے مارے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ابا جی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے کپڑے پھٹے اس لیے رکھے ہوں تاکہ تم کو اچھے کپڑے مل جائیں، اور یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے علم کی بنا پر دولت ملی ہے، رشتہ داری پوری کرتا ہے، فہذا بافضل المنازل، یہ سب سے زیادہ افضل مقام پر انسان ہے، دین بھی بنا گیا، دنیا بھی بنا گیا۔ وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا انسان جس کو اللہ پاک نے علم تو دیا ہے لیکن اس کو رزق نہیں ملا، قوت لا یموت، بچوں کی صرف اپنی تنخواہ اپنے وظیفے کی بنا پر گزارا کرتا ہے، بڑے بڑے کاروبار نہیں کر سکتا، مکانات نہیں بنا سکتا۔ فہو صادق النیہ، لیکن اس کی نیت صحیح ہے، یقول کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہو میں بھی اللہ کے رستے میں اس طرح دوں جس طرح فلاں نیک آدمی دے رہا ہے۔ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں فہو نیت فاجر مسوا، یہ اس کی نیت پر دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے۔ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، نیت اس کی وہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیت کی بنا پر ثواب دونوں کا برابر۔ تیسرا آدمی عبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، یہ تیسرا آدمی ہے جس آدمی کو اللہ پاک نے نہ تو رزق ملا ہے نہ اس کو علم ملا ہے، فہو تیسرا آدمی ہے جس کو رزق تو ملا لیکن علم نہیں ملا، فہو یخبط فی مالہ بغیر علم، علم نہیں ہے تو اپنے مال کے ساتھ وہ ادھر ادھر ٹام کٹوئیاں مارتا ہے، اللہ پاک سے نہیں ڈرتا ہے۔ ہر وہ چیز ہے گھر میں جو نافرمانی کی ہو لیکن اللہ کی کتاب نہیں ہے، آپ کی سیرت گھر میں نہیں ہے، وہاں پر بخاری شریف نہیں ہے، ائمہ کی زندگیاں نہیں ہیں، دنیا کا ہر سامان گھر میں ہے۔ لا یصل رحمہ، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی نہیں جانتا۔ آپ فرماتے فہذا باخذ وصل منازل، یہ مقام کے اعتبار سے بدترین انسان ہے، دولت ملی ہے لیکن اللہ کا حق رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق نہیں۔ چوتھا آدمی ہے جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا ہے، فہو یقول، لیکن تمنا کرتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر مجھے بھی مل جائے نا مال میں بھی فلاں کی طرح اپنا گھر مال سے بھر دوں، ہر قسم کی شے جمع کر لوں، فہو نیتہ فوزرہ، اس کی نیت تیسرے آدمی کی سی ہے، اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی نیت کی بنا پر ان دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے۔ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کس مقام پر ہیں۔ اگر اللہ پاک نے دولت دی ہے اس کے ساتھ علم حاصل کیجیے تاکہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کی بندگی، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک وہ سیکھ سکیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔